بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم القرآن، سبق نمبر 1، سورہ آل عمران۔ تعارف: یہ آیات مبارکہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا فرمان بردار اور اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اپنے وہ احسانات یاد کروائے ہیں جو اس نے اپنے بندوں پہ کیے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں اور اس کی ایسی اطاعت کریں جس میں نافرمانی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہے، آیت نمبر 102 103، اور اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ان آیات مبارکہ کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں اپنے احسانات یاد کرواتا ہے جو انہوں نے ہم پہ کیے اپنے بندوں پہ، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ان کے شکر گزار بندے بنیں اور ہر وقت ان کی اطاعت کریں اور ان کی نافرمانی کا سوچے بھی نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یا حرف ندا ہے، یا آپ لوگ پڑھیں گے آگے کہ یا کیا ہے، یا تو یہ 4 قسم کے الفاظ ہیں جو حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ندا، یہ گرامر، عربی گرامر میں پھر آپ آگے پڑھیں گے، لیکن صرف یہاں پہ آپ اے جو ہے یہ اردو کا لفظ حرف ندا ہے، اے او، اور یہاں پہ یا یہ حرف ندا ہے عربی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہو۔ یا ایھا، اے الذین، اے وہ لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، حق جیسا کہ حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پیارے بچوں، اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت اور اس کے احکامات کے مطابق گزاری جائے اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ ایسا شکر ادا کریں کہ اس میں ناشکری کا شائبہ بھی نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ مرو، اور ہرگز، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ ہرگز تم مرنا، الا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ پیارے بچوں، اس آیات کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان پر کبھی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے جب وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو۔ ہمیں اپنی موت کا وقت معلوم نہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت نیکی کے کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہوں۔ ہمیں کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں مشغول ہوں اور وہی لمحہ ہماری موت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسول کو، جمیعاً، سارے کے سارے، پورے کے پورے، سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ ڈالو۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیات میں اللہ کی رسی کو مضبوط کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رسی کو پکڑنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم قرآن تعلیمات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ دوسرا حکم ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی یعنی اختلافات نہ کرو، ایک امت بن کر رہو۔ تفرقہ بازی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تم تھے باہم دشمن۔ تو ایک اور جو ہے نا نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ آیت کے حصے میں عرب کے لوگوں کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے جب اسلام سے پہلے لوگ آپس میں لڑتے تھے۔
ہر طرف قتل و غارت تھی، اگر کوئی جنگ شروع ہو جاتی تو سال ہر سال جاری رہتی۔ ان حالات کی وجہ سے یہ ممکن تھا کہ سارا عرب ان جنگوں اور لوٹ مار میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے، بس تم ہو گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، جس سے پرانی لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو گئے، بلکہ دشمنی کی بجائے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کے دلوں میں باہمی محبت اور بھائی چارہ ڈال دیا، اور تمام ایمان والے بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کا ذکر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان میں ایسی محبت و الفت پیدا کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے تھے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم تھے پر کنارے گڑھا سے آگ، پس اللہ نے بچایا تمہیں اس سے، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بچوں، آیات کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان سے پہلے تم سب اپنے کفر اور آپس کی دشمنی کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی کہ تم اس میں گر جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو آپس کی لڑائی کی آگ میں گرنے سے بھی بچا لیا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں گرنے سے بھی بچا لیا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یعنی دل سے پورے ایمان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت کے اس آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم آنکھیں رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تو غور کرو کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہے، یا اسے چھوڑ کر واپس جہالت کی لوٹ مار اور قتل و غارت کی طرف جانے میں ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں اس لیے واضح کرتا ہے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ انشاءاللہ مشق جو ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی مشق حل کریں گے۔